نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی مختصر زندگی، اس مختصر زندگی کو کسی مقصد کے اندر گزارو۔ اللہ نے ہمیں کوئی مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور مقصد اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد فضول میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم جا کے میری عبادت کرو، اور پھر بعد میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں تم سے حساب کتاب کروں گا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، قبر کے اندر سوال ہوں گے، پھر حشر کا میدان آئے گا، پل صراط کی گھاٹی آئے گی، پھر میزان لگے گا، وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، پھر آگے جنت جہنم ہے، یعنی جیسے اعمال ہوں گے پھر وہاں پر ویسا ہی ہمارے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بس ایسے یوں ہی کر کے غفلت کے اندر زندگی گزار کے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ تو یہ باتیں ہماری منہ کی زبانیں، منہ کی باتیں ہیں، تو لہٰذا اس کو کسی کھاتے کے اندر گزاریں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ بہت بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے، حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ کی ذات نے خوابوں کی تعبیر کا علم بہت دیا ہوا تھا، یعنی لوگ آ کے ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، اور یہ خوابوں کی آگے سے تعبیر دیا کرتے تھے، تعبیر بتلایا کرتے تھے، اور ایسی تعبیر بتاتے تھے کہ جس کا وہم و گمان کے اندر بھی وہ نہیں بات ہوا کرتی تھی جو یہ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ انہی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ میں نے فرمایا کون سا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب جب سے میں نے خواب دیکھا ہے میری کیفیت عجیب سی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی، جب سے میں نے خواب دیکھا اٹھا بیدار ہوا ہوں تو میرے جسم کے اوپر کپ کپی سی طاری ہے، خوف طاری ہے، مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی۔ میں نے کہا کب صبح ہو جا کر ابن سیرین رحمہ اللہ سے خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ فرمایا کون سی تعبیر ہے، پوچھیے۔ اس نے کہا جی میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آسمانوں سے گرا ہوں، اور گرتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ ابھی میں رو ہی رہا تھا تو پیچھے سے میں نے کسی آدمی کے چیخنے کی آواز سنی، ایک چیخ کی آواز ہی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شیر ہے، اس شیر نے اس آدمی کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور یہاں گلے کے اوپر اس نے وہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے، اور اس آدمی کی آخری چیخ نکلی، اس نے یہاں پہ حملہ کیا، اس کی جان نکل گئی، اور وہ شیر اس کے اوپر غالب آ گیا۔ کہتے میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، شیر کی طرف دیکھا، میں رونا بھول گیا، میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دوڑنا شروع کیا تو شیر نے مجھے دیکھا، اس نے میرے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب میں دوڑتا جا رہا ہوں، شیر میرے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بستیاں گزر رہی ہیں، علاقے گزر رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں۔ خواب ہے، خواب کے اندر آدمی بہت لمبا سفر کر جاتا ہے، خواب کے اندر آدمی دیکھتا ہے ابھی یہاں بیٹھا ہوں، ابھی میں مکہ پہنچ گیا، مدینہ۔ خواب ہے، روح انسان کی پرواز کرتی ہے، سفر کرتی ہے۔ اس نے کہا بستیاں گزر رہی ہیں، شہر گزر رہی ہیں، میں دوڑ رہا ہوں، دوڑتا ہی جا رہا ہوں، تو دوڑتے ہوئے اب میری سانس پھولنا شروع ہو گئی، میرے پاؤں بوجھل ہونے شروع ہو گئے، اور شیر کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے جنگل کے اندر چلا گیا۔ جب میں جنگل کے اندر گیا تو وہاں مجھے ایک موٹا درخت بڑا سا نظر آیا، میں نے چھلانگ لگائی، اس درخت کے اوپر اس کے اوپر چڑھ گیا، اور اس کی سب سے اوپر والی ٹہنی کو چھوڑ کر اس سے نیچے والی ٹہنی کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ اوپر والی ٹہنی ہے، اس سے نیچے والی ٹہنی کے اوپر میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب شیر نیچے پنجے مار رہا ہے اور غرار رہا ہے کہ میرا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو کہتے کہ اس نے میں بیٹھا اپنا سانس برابر کر رہا تھا، سانس لے رہا تھا، جو پھولا ہوا تھا برابر کر رہا تھا، آہستہ آہستہ بیٹھا سانس لے رہا تھا کہ سانس لیتے لیتے اچانک میری نظر پڑی کہ جو میرے سر کے اوپر والی ٹہنی تھی نا، اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا بہت بڑا چھتا تھا۔ میں نے کہا ایک موت سے بچاؤں، یہ دوسری موت میرے سر کے اوپر ہے، ابھی اگر میں نے حرکت کی تو یہ مکھیاں میرا منہ متھا برابر کر دیں گی، یہ میرا چہرہ برابر کر دیں گی۔ اب کہتے میں اسی پریشانی کے عالم کے اندر میں خاموشی سے بیٹھ گیا، حرکت نہیں کر رہا۔ اسی کیفیت کے اندر اس نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا، ابھی یہ ڈر میرے اوپر طاری تھا کہ یہ میرے سر کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، تو اچانک میں نے دیکھا جس ٹہنی کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹہنی کی جڑ کو، یعنی یہاں سے ٹہنی شروع ہو رہی ہے درخت کی، تو یہاں پر دو کالے اور سفید رنگ کے دو بڑے بڑے چوہے اس ٹہنی کو بڑی تیزی سے کتر رہے تھے۔ آدھی انہوں نے کتر لی تھی، آدھی باقی تھی۔ میں نے کہا اگر اس سے بچ گیا، یہ چوہے یہ ٹہنی کو توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، اور میں نیچے گروں گا، نیچے میرا بیٹھا ہوا شکاری بیٹھا ہوا ہے، شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے اوپر حملہ کر دے گا۔
मैंने जो ही नीचे देखा उस वक्त तो दौड़ते हुए मैं चढ़ गया था दरख्त के ऊपर, मैंने नीचे देखा नहीं। तो मैं जिस दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था वो दरख्त एक कुएं से निकल रहा था और उस कुएं के अंदर गहरा जो है गंदा बदबूदार पानी था। कहते मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक मैंने ये देखा कि उससे नीचे से जो है वो सांप और बिच्छू बड़ी तेज़ी के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा अगर इस मौत से बचा, इस मौत से बचा, अब ये तीसरा नीचे कुआं है, गहरा पानी है, बदबूदार गंदा पानी है, अगर उससे भी बच गए ये सांप और बिच्छू जो मेरी तरफ आ रहे हैं ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे डंग मारेंगे, मैं तो मर जाऊंगा। यानी चारों तरफ मौत ही मौत है। ऊपर हाथ करता हूँ तो शहद की मक्खियाँ नहीं छोड़ती, टहनी के जो चूहे काट रहे हैं, नीचे कुआं है उसके अंदर गंदा बदबूदार पानी है, बाहर शेर बैठा हुआ है और सांप बिच्छू यहाँ चल के आ रहे हैं, यानी किसी तरफ सुकून ही नहीं है। अब वो सांप बिच्छू चलते चलते जैसे ही मेरे करीब पहुँचे मुझे डंग मारने लगे तो मेरी नींद जो है मैं बेदार हो गया, मेरी आँख खुल गई। इसी कैफियत के अंदर जो है मैं उठ के बैठ गया, मेरे पसीना जिस्म के ऊपर आ रहा था, कैफियत मेरी बड़ी अजीब सी थी। मैंने कहा मैं जाके पूछूं तो सही इसकी ताबीर क्या है। ये ताबीर पूछने के लिए मैं आपके पास आ गया हूँ, ये मैंने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बता दे। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये जो तूने ख्वाब देखा है कि तू आसमानों से गिरा है, ये तेरा पैदा होना है। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तूने कहा मैं गिरा हूँ, गिरने के बाद रोना शुरू कर दिया और फरमाया कि तू पैदा होना है, तू पैदा होने के बाद बच्चा रोता ही है इसलिए तो रो रहा था। उसने कहा मैंने पीछे शेर को देखा। उन्होंने फरमाया वो शेर नहीं था बल्कि इज़राइल था। हदीस के अंदर आता है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है बच्चे को सबसे पहले ना जो है माँ देखती है, ना बाप देखता है, ना डॉक्टर देखता है, ना नर्स देखती है, बच्चे को सबसे पहले इज़राइल देखता है। बच्चे की पेशानी के ऊपर लिखा होता है नूरानी अल्फाज से इस बच्चे ने इतना ज़िंदा रहना है, इतना इसने रिज़्क़ खाना है। और ये वक्त आता है तो इज़राइल उसको देख के पढ़ने के बाद कहता है अब तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, जहाँ जाऊँगा मुझे पीछे पाएगा। जिस वक्त ये वक्त आ गया एक सेकंड ना तुझे आगे होने दूंगा ना पीछे होने दूंगा, ना पहले तेरी रूह कब्ज़ करूंगा, लिहाजा उसी वक्त पे मैं तेरी रूह कब्ज़ कर लूँगा। उन्होंने कहा वो इज़राइल है। उसने कहा फिर मैंने देखा, मैंने बस्तियाँ क्रॉस की, मैंने शहर क्रॉस किए। उन्होंने फरमाया तेरे दुनिया के अंदर रहते हुए सफ़र होंगे, कभी आदमी इस इलाके में, कभी किस इलाके में, कभी इस शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी इस मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में। फरमाया वो तेरे दुनिया के सफ़र थे। उसने कहा फिर मैंने देखा कि एक बहुत मोटा दरख्त नज़र आया। फरमाया वो दरख्त नहीं था, तेरी ज़िंदगी थी, मुबारक हो तूने मोटा दरख्त देखा है, तेरी ज़िंदगी कुछ लंबी होगी, यानी ज़्यादा उम्र होगी। उसने कहा फिर मैंने देखा कि मैं टहनी के ऊपर जाके बैठ गया। कहा वो टहनी नहीं थी बल्कि वो जो है तेरी ज़िंदगी के साल थे। उसने कहा फिर मैंने देखा कि उसकी जड़ को दो चूहे काट रहे थे, काले और सफ़ेद रंग का। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया वो चूहे नहीं थे, वो काले और सफ़ेद रंग के, ये दिन और रात है जो इंसान की ज़िंदगी को रोज़ाना के एतबार से काट रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का आज का दिन निकल जाएगा, दोबारा मेरी ज़िंदगी के अंदर ये दिन नहीं आएगा। जो रात गुजर गई है मेरी ज़िंदगी के अंदर दोबारा नहीं आएगी। ये इंसान की ज़िंदगी के सालों को ये दिन और रात काट रहे हैं। उसने कहा फिर मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता था। फरमाया वो छत्ता नहीं था। हदीस में आता है कि इंसान के अमाल जो है, फरमाया कि उस आसमानों के नीचे मुसीबतें लटकी हुई होती हैं। इधर से आदमी बुरा अमल करता है, वो बुरा अमल ऊपर जाता है, अल्लाह आसमानों से जो है उसके लिए जो है वो मुसीबतें नाज़िल कर देते हैं, उसको दुख तकलीफ़ परेशानियाँ नाज़िल कर देते हैं। अगर आदमी नीचे से अमल ठीक करता रहे, नेक करता रहे, अल्लाह उन्हीं तकलीफ़ को बदल कर रहमत बना के नाज़िल करते हैं। फरमाया तू खामोशी से बैठा रहा, तूने हरकत नहीं की तो अल्लाह ने उस मक्खियों से तुम्हारे लिए शहद पैदा कर दिया। अगर तू हरकत करता, छेड़छाड़ करता, उन्होंने तेरा जो है वो चेहरा और मुंह जो है बराबर कर देना था। कहा कि इसलिए जो है वो शहद की मक्खियाँ नहीं थी बल्कि वो आसमान के नीचे लटकी हुई हमारी मुसीबतें तकलीफ़ें हैं जो हम अपने ऊपर ख़ुद लेके आते हैं, बुराई करके, गुनाह करके, जुर्म करके, अल्लाह की नाफरमानी करके। लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए ताकि अल्लाह उनकी मुसीबतों को जो है हमारे लिए रहमत बना के नाजिल कर दे। उसने कहा फिर मैंने नीचे देखा तो नीचे मुझे बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आया। उस गड्ढे के अंदर गंदा बदबूदार पानी भी था। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया वो गड्ढा नहीं था, वो कब्र है। एक न एक दिन इन चूहों ने तेरी टहनी को काटना है और नीचे शेर बैठा है इज़राइल की सूरत में, उसने तेरी रूह कब्ज़ करनी ही करनी है। रूह कब्ज़ होने के बाद तूने कब्र के अंदर जाना ही जाना है। वो तेरी कब्र थी। उसने कहा फिर मैंने ये देखा कि उसके अंदर गंदा बदबूदार पानी था। फरमाया गंदा बदबूदार पानी नहीं था, वो कब्र का अंधेरा है। कब्र के अंदर अंधेरे के अंदर हमने जाना है। तन्हाई का घर है, अकेला घर है, तन्हाई का घर है। वो मेरे भाई उसके अंदर हमने अपनी रोशनी खुद लेके जानी है नेक अमाल की सूरत के अंदर। उसने कहा फिर मैंने देखा
کہ اس کے نیچے سے سانپ اور بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ میری طرف آ رہے تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سانپ اور بچھو نہیں تھے، تیرے برے اعمال تھے۔ قبر کے اندر میرے بھائیو دوستو بزرگوں جانا ہی جانا ہے۔ قبر کے اندر جائیں گے تو قبر کا اندھیرا بھی ہمیں ملے گا۔ اگر برے اعمال ہوئے تو قبر کے اندر یہ برے اعمال جو ہے یہ سانپ بچھو کی صورت کے اندر ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، آج ہم اتنا کر سکتے ہیں، ہم ان سانپ اور بچھوؤں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مرغی کے نیچے انڈے مرغی کے رکھے جائیں تو بچے مرغی کے نکلیں گے، مرغی کے نیچے کبوتر کے انڈے رکھے تو بچے کبوتر کے نکلیں گے۔ جس چیز کے انڈے آپ رکھیں گے بچے اسی کے نکلیں گے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا انڈے کبوتر کے ہوں بچے مرغی کے نکلیں، انڈے مرغی کے ہوں بچے کبوتر کے نکلیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ جو انڈے رکھنے ہیں بچے ویسے ہی نکلنے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو عمل کرنا ہے قبر کے اندر وہ عمل نکلے گا۔ قبر کے اندر جو ہے وہ برائیوں کی صورت میں سانپ اور بچھو کی صورت کے اندر وہ نکلے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم انڈے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے زنا کا انڈا رکھا ہوا، جھوٹ کا انڈا، غیبت کا انڈا، فساد کا انڈا، اسی طرح مال حرام کھاری حرام خوری کا انڈا، یہ جتنے بھی انڈے ہم نے قبر کے اندر اپنے آگے بھیجے ہوئے ہیں آج ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہیں اٹھا کر ہم نیکیوں کے انڈے رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کے اندر جائیں تو یہ نیکیاں ہمارے لیے جو ہے خوشبو بن کر کے ظاہر ہوں، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے ہمارے لیے۔ یہ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں تاکہ یہ قبر کے اندر بھی ہمارے کام آئے، حشر کے اندر بھی کام آئے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں زندگی واقعتاً اسی طرح گزرتی ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس زندگی کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنا لیں۔ عقل مند کے لیے کافی اشارہ ہوا کرتا ہے، کہنے والے نے کہا عقل منداں نو اشارہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں نو کدی اثر نہیں کر دی، گل نبی پاک سرور دی۔ تو اپنی زندگی مختصر کو قیمتی بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا